اسے پتہ نہ چلے، یہ وہی ہے کہ اس میں ہم واحد جانتے ہیں اور ہم دوسرے کو علم نہیں ہونے دے رہے۔ میں بننا چاہتا ہوں جو اس چوری کے مال کو خریدتا ہوں، لیکن جو اصل مالک ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے، یہ بات اپنے تک رکھنا۔ السلام علیکم۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 324 میں فرماتے ہیں، تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے سے ڈرو، کیونکہ جو گواہ ہے وہی حاکم ہے۔ آپ علیہ السلام کے اس فرمان میں دو باتیں آتی ہیں، ایک یہ کہ خلوت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، تنہائی میں اس کی کوئی نافرمانی کرنا، اور دوسرا یہ کہ وہی گواہ ہے اور وہی جج کرنے والا ہے، وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ بات تو بہت آسان سی ہے، سب جانتے ہیں کہ وہی گواہ ہے، وہی جج کرتا ہے، وہی فیصلہ کرے گا اور ہر معاملے میں کرے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن خلوت کے معاملے میں یہ ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی قسم کی تعویل دینے کا، کوئی بات کرنے کا جواز ہی نہیں ہے، کیونکہ نیت بھی اور ہمارا عمل بھی وہ پروردگار کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہوتا ہے، اس میں ہمیں کوئی تعویل کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ بات تو کلیئر ہے، سب جانتے ہیں۔ لیکن یہ تنہائی کیا ہے، اس میں ہم کیا کچھ کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تنہائی میں ایک تو وہ جو ہم ہر شخص کرتا ہے، اس کو اپنے طور پہ سوچنا چاہیے کہ وہ تنہائی میں کون کون سے کام کرتا ہے۔ جس وقت وہ کوئی بھی ایسا کام کرنے کے لیے تنہائی ڈھونڈتا ہے، سمجھ لے کہ وہاں پر اس کو کوئی غلط کام کرنا ہے یا کچھ ایسا کرنے جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر گزرے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم عموماً کچھ رقم، کچھ مال ایسا ہوتا ہے جو ٹیبل کے اوپر سے نہیں لینا چاہتے، چھپ کر نیچے سے لینا چاہتے ہیں۔ ایسی رقم، ایسا مال لیتے ہوئے سوچ لیجئے یہ مال حلال ہے یا حرام ہے، یہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی چیز لیتے دیتے، کچھ کہتے سنتے، ہم کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا۔ یاد رکھیے، ایسا کرتے ہوئے جب بھی آپ کی کبھی کوئی ایسی پوزیشن ہو یا کسی کو دیکھیں، آپ سمجھ لیں کہ اب یہ کچھ ایسا کام کرنے جا رہا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی نہ دیکھے، لیکن اس وقت پروردگار اس کے سامنے ہر طرح سے حاضر موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم کوئی ملاوٹ کرنے لگتے ہیں، جب کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے۔ مثال کے طور پر کسی کمپنی کا ٹریڈ مارک استعمال کرنے لگتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کوئی جانے نہ، بس چھپ کر ہمارا مال بک جائے۔ ہم کسی طریقے سے اپنا مال کسی ایسے علاقے میں جہاں ہم پر پابندی ہے کہ وہاں ہم نہ بیچیں، وہاں جا کر بیچ آتے ہیں، کچھ ایسا کر آتے ہیں۔ یہ چیزیں بھی چھپ کر کرنے میں آتی ہیں، لیکن ہم اس کو غلط نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی کا مال ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پتہ نہ چلے کہ ہمارے پاس ہے یا ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، یا جب تک اسے نہ پتہ چلے ہم اس مال کو استعمال کرتے رہیں، اس کے پیسے کو استعمال کرتے رہیں، اسے پتہ نہ چلے۔ یہ وہی ہے کہ اس میں ہم واحد جانتے ہیں اور ہم دوسرے کو علم نہیں ہونے دے رہے۔ یہ بھی ایک تنہائی کا معاملہ ہے۔ کوئی چوری کا مال خریدتے ہیں، ظاہر ہے جو چور بیچ رہا ہے وہ مال اس کا نہیں ہے، وہ مالک نہیں ہے۔ یعنی ایک مالک میں بننا چاہتا ہوں جو اس چوری کے مال کو خریدتا ہوں، لیکن جو اصل مالک ہے وہ موجود نہیں ہے، اس سے پتہ نہیں ہے کہ اس کا مال بک رہا ہے۔ اب یہ جو سودا میں کر رہا ہوں، یہ میں اس کی غیر موجودگی میں یعنی تنہائی میں کر رہا ہوں، چور سے کر رہا ہوں، وہ تو مالک ہے ہی نہیں۔ اسی طرح سے میں وہ تنہائی میں کر رہا ہوں، یہ تنہائی کا کام کیا نافرمانی ہے پروردگار تو نہیں ہے؟ اس چیز کو بھی دیکھ لیجئے۔ اس طرح کے ہر وہ کام کہ جب ہم عموماً ایسا کرتے ہیں کہ ہم کوئی بات کسی کے سامنے نہیں کرتے، کان میں جا کر کہنا پسند کرتے ہیں، سرگوشی کرنا چاہتے ہیں، وہ کام بھی سوچ لیجئے کہیں غلط تو نہیں۔ اسی طرح سے ہم کسی سے کوئی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے، یہ بات اپنے تک رکھنا۔ دیکھیے گا کہیں یہ بات ایسی تو نہیں جو کسی کے گھر اجاڑ دے، یہ بات کچھ ایسی تو نہیں جو کسی کے نقصان میں جاتی ہو، یہ کہیں ایسی بات تو نہیں جو پروردگار کو پسند نہ ہو۔ اس طرح کے بہت سارے دیگر معاملات ہیں۔ عموماً ہم نے دفتروں میں دیکھا ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ تو رکیے، لیکن آپ لوگ ذرا باہر جا کر بیٹھیے، ہمیں کچھ بات کرنی ہے، کچھ فیصلہ کرنا ہے۔ یہ وقت بھی دیکھیے گا جہاں آپ نے کچھ لوگوں کو باہر بھیج دیا ہے، تنہائی میں میٹنگ کر رہے ہیں، اس میٹنگ میں کسی کا نقصان تو نہیں کر رہے، کہیں ایسا تو نہیں کر رہے کہ کوئی معصیت ہو رہی ہو، کوئی نافرمانی ہو رہی ہو، اس پروردگار عالم کی کسی کی حق تلفی ہو رہی ہو۔ یہ سب دیکھ لیجئے گا، یہ سب تنہائیاں ہیں۔ اس میں کرنے والے ہر کام کو بہت غور سے، بہت تسلی سے، ہر طرح سے میزان میں پرکھ کے کیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فیصلہ جس وقت وہ کر رہا ہو آپ ہی قصوروار ٹھہرے۔